فلموں کے ہاتھ سے بنے پوسٹر۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پہلے زمانے میں فلموں کے ہاتھ سے بنے پوسٹروں کے بارے میں بتاؤں گا۔ موجودہ دور کے لوگ جو آج ڈیجیٹل دنیا میں جیتے ہیں شاید ہی اس بات پر یقین کریں گے کہ 90 کے دہائی تک فلموں کے پوسٹر اور بل بورڈ ہاتھ سے بنائے جاتے تھے، اور حیرت کی بات یہ ہوتی تھی کہ الگ الگ جگہوں پر لگنے والے یہ پوسٹر تقریباً ایک جیسے ہوتے تھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ تمام اعضاء سے درخواست ہے چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ حالانکہ ہاتھ سے بنے پوسٹروں کا فسانہ اب ماضی کی داستان بن گیا ہے، لیکن اس سچائی سے قطعی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ یہ فن جس عزت اور شہرت کا مستحق تھا وہ اسے کبھی نہیں ملا۔ اس زمانے میں ہاتھ سے بنے پوسٹر اور بل بورڈ نئی آنے والی فلموں کی پروموشن کا سب سے اہم ذریعہ تھے، اور یہ طریقہ جب سے فلموں کی شروعات ہوئی تھی تب سے بہت کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتا چلا آ رہا تھا۔ نسل در نسل لوگوں کو آنے والی فلموں کی اطلاع دینے کے لیے ان ہاتھ سے بنے پوسٹر کا استعمال ہی ہوا کرتا تھا۔ فلم کے ریلیز ہونے سے پہلے سینما گھروں پر ان پوسٹروں کو لگا دیا جاتا۔ اس کے علاوہ شہر کے ٹریفک سگنل، اونچی بلڈنگوں اور سڑکوں کے کنارے، چوراہوں اور ہر اس خاص جگہ جہاں لوگوں کی بڑی تعداد میں آنا جانا ہوتا، ان ہاتھ سے بنے پوسٹروں کو لگا کر فلم کی آمد کی اطلاع دی جاتی۔ ہاتھ سے بنے یہ فن پارے مقبول رسالوں میں بھی شائع ہوا کرتے تھے۔ ان پوسٹروں کو بنانے کا ایک لمبا اور تھکا دینے والا سلسلہ ہوا کرتا تھا، جس کے لیے آرٹسٹوں کا پورا گروپ اجتماعی طور پر کام کرتا تاکہ ایک شاندار پوسٹر بن کر فلم کی مقبولیت کے اضافے میں مددگار ثابت ہو۔ یہ لوگ پوسٹر کے موڈ، رنگوں کا استعمال، کلاکاروں کے جذباتوں کے اظہار کے ساتھ فلم میں کام کرنے والے کلاکاروں کی امیج کو ان پوسٹروں میں اس طرح پیش کرتے کہ ان کا کردار پوسٹر میں صاف نظر آئے کہ ان کا کردار فلم میں کیا ہے۔ اس کے علاوہ فلم کا عنوان اور اس کا لوگو خاص توجہ کا مرکز ہوتا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ یہ تمام پوسٹروں کی تخلیق کے لیے فلم سے جڑے لوگ پوسٹر بنانے والوں کو 4 یا 5 انچ کا چھوٹا سا فوٹو دے دیتے تھے، جو یا تو فلم کی لوکیشن پر کھینچ لیا جاتا تھا یا پھر فلم کے کسی سین کا فوٹو ہوتا۔ اس کے علاوہ یہ بھی ایک سچائی ہے کہ فلموں کے گولڈن پیریڈ میں بہت سے مشہور اور لافانی پوسٹر ان تخلیقی اور شاندار فنکاروں کے ہاتھوں کا کمال تھا جو اپنے فن میں لاجواب تھے، لیکن جس عزت اور شہرت کے وہ مستحق تھے وہ انہیں کبھی نہیں ملی۔ ان میں سے بعض پوسٹر بنانے والے فنکاروں کی ریپوٹیشن کا یہ عالم تھا کہ فلم کے بنانے والے ان کا انتظار کرتے، بلکہ ان سے اپنی فلم کے پوسٹر بنوانے کے لیے پہلے سے ہی وقت طے کر لیتے تھے، یعنی فلم کی ٹکٹوں کی طرح ان فنکاروں کی ایڈوانس بکنگ کروا لیا کرتے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا کہ فلم کے ڈائریکٹر صرف اپنی پسند کے پوسٹر والوں سے ہی پوسٹر بنوانا پسند کرتے تھے، جن کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلق ہوا کرتے تھے۔ پوسٹر کی ابتدائی پلاننگ کے بعد اور اس کے ڈیزائن کو تیار کرنے کے بعد یہ پوسٹر اور ہورڈنگز دور سے مقبول کلاکاروں کے پاس رنگ بھرنے کے لیے جاتے تھے۔ یہ کام دلی، چنئی اور حیدرآباد جیسے بڑے شہروں میں ہوا کرتا تھا۔ شہروں اور دیہاتوں میں لگنے والے ان پوسٹروں میں کمال کی بات یہ ہوتی تھی کہ ان میں رتی بھر بھی فرق نہیں ہوتا تھا، سارے کے سارے پوسٹر ایک جیسے ہوتے۔ مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ کام ایک فن کی طرح نہیں سمجھا جاتا تھا، بلکہ لیبر جاب میں شمار کیا جاتا تھا، اور ان کلاکاروں کو بڑے کینوس پر فی انچ کے حساب سے کام کرنے کے پیسے ملتے تھے۔ ایک بار جب یہ بڑے سائز کے ہورڈنگز تیار ہو جاتے تھے تو ایک اور مشکل کام سے ان کا سامنا ہوتا تھا، اور وہ کام ہوتا تھا بنا کسی نقصان کے ان پوسٹروں کو ان کی جگہ پر پہنچانا۔ یہ کام رات میں کیا جاتا،
ان پوسٹروں کو آٹو رکشا کے اوپر باندھ دیا جاتا تھا تاکہ انہیں نقصان نہ ہو۔ پوسٹر لگانے کا یہ کام جمعرات کی رات کو کیا جاتا تھا، کیونکہ جمعے کو نئی ریلیز ہونے والی فلم کے یہ پوسٹر صبح فلم دیکھنے والوں کے لیے ایک خوبصورت ماحول تیار کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتے تھے۔ بے شک سنیما کا سفر آج موجودہ تکنیک کے ساتھ ڈیجیٹل تکنیک کی شکل میں جاری ہے، لیکن وہ احساس اور گرماہٹ جو ان دنوں ہاتھ سے بننے والے پوسٹر اور ہورڈنگ میں ہوتی تھی آج کہیں نہیں دکھائی دیتی۔ آج سب کچھ منٹوں میں تیار ہو جاتا ہے۔ آج کون اس بات پر یقین کرے گا کہ ایک وقت ایسا بھی تھا جب لوگ گھنٹوں پہلے سنیما گھروں میں صرف نئے پوسٹروں کو دیکھنے کے لیے پہنچ جایا کرتے تھے، پوسٹروں کو دیکھتے، نئی فلم کی باتیں کرتے اور اس کا بے حد مزہ لیتے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں فلموں کے اس پہلو کے بارے میں جو آج پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے، اس کے بارے میں معلومات آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں، کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ اب آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ۔